बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सबसे पहले तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब का जो मामला है ख़त खोलने का, ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो रहा। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि ये ख़त सेक्रेटरी के नाम पर आया है, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पर है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी चूंकि हफ्ता इतवार छुट्टी पर होते हैं, पीर को आएंगे तो वो पीर को आके ख़त खोलेंगे। लेकिन अभी तक, जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ख़त नहीं खोला गया और इस बारे में कोई जवाब भी नहीं दिया गया। हालांकि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आज मंडे है, वो आ चुके हैं, लेकिन ख़त नहीं खोला गया। अब से कुछ देर पहले मेरी टीम ने उनसे रब्ता किया, गवर्नर हाउस में रब्ता किया इनफैक्ट, और गवर्नर हाउस में जो है वो उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि ख़त के खोलने का मामला या तारीख देने का क्या मामला है, तो बताया गया कि गवर्नर साहब तो मसरूफ़ हैं। हालांकि ये जो ख़त है ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ, ये आप ख़त देख लीजिए। इसमें ये बराह रास्त ख़त जो है वो गवर्नर के नाम पे है। इसमें ऑनरेबल हाजी गुलाम अली साहब लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है। ये ख़त उनके सेक्रेटरी के नाम नहीं बल्कि गवर्नर के नाम ही ख़त है। लेकिन इस ख़त को वो खोल नहीं रहे और वो कह रहे हैं कि जी ये ख़त जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी खोलेगा। लेकिन अब सेक्रेटरी ने आज क्यों नहीं खोला, इस बारे में कोई भी मौक़िफ़ देने से वो गुरेज कर रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे। अब जवाब तो देना पड़ेगा, आज खोलेंगे, शाम को खोलेंगे, सुबह खोलेंगे, ये जवाब तो देना पड़ेगा। अब अगले 48 घंटे में इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुतवक्के है पंजाब की कि वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। और अगर इलेक्शन शेड्यूल का वो ऐलान कर देते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा जो है उसका मामला पीछे रह जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नर जो है आज इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्ड करें। उमर हमीद खान की तरफ से जो ख़त लिखा गया है उसका वो कोई जवाब दें। एक पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि बिलावल साहब ने जो, अब एक बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि पंजाब में वो सोलो फ्लाइट लेंगे और नून लीग के साथ इत्तेहाद में नहीं जा रहे। और इसीलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट्स से ये जो टिकट्स के लिए दरखास्तें मांगी हैं, उनसे कहा है कि सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं वो दरखास्तें दें उनको, और पार्टी को भी हिदायत की है कि उन्हीं लोगों को रिकमेंड किया जाए, उन्हीं लोगों को आगे लाया जाए जो अपने जोर पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन में तनहा उतर रहे हैं। तो एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो तनहा इलेक्शन में उतर रहे हैं, दूसरी तरफ बिलावल जो हैं वो अब डूबती कश्ती को देखकर छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि चूंकि कश्ती डूब रही है तो इसमें से वक्त से पहले छलांग लगा दो, बेहतर होगा। इस सिलसिले में उन्होंने बहाना भी कर लिया है कि वो कह रहे हैं कि काबीना में रहना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। क्या कहा है बिलावल साहब ने, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूं कि बिलावल क्या कह रहे हैं, सुनिए ज़रा। हम वज़ीर आज़म साहब से भी बात करेंगे और ये बात नेशनल असेंबली में और कैबिनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी कि जहां सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं वो वादे तो पूरा होना पड़ेंगे, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना कि हम वजारतें संभाल रहे हैं और जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो। अच्छा, अब ये बिलावल साहब जो है वो कह रहे हैं हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमसे सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं, वादे पूरे नहीं किए जाएंगे, और वादे पूरे नहीं किए गए अभी तक, इसलिए हमारे लिए काबीना में बैठने का कोई जवाब नहीं है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात तो यह है कि बिलावल अब काबीना से अलहदा होने का ये बहाने ढूंढ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि अपनी ही हुकूमत जिसमें वो खुद मौजूद हैं, काबीना में इनके लोग मौजूद हैं, खुद मौजूद हैं, अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी हैं, और अपनी ही हुकूमत के ऊपर चार्जशीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वादे पूरे नहीं हुए। भाई किसने वादे पूरे नहीं किए? आप खुद हुकूमत है, किसने वादे पूरे नहीं किए आपसे? तो बुनियादी तौर पर ये शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सैलाब ज़दगान के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए और जो वादे वो पूरे नहीं हुए। तो वो जो इमदाद आई थी जिसके बड़े ढोल बजाए गए थे उसका क्या बना, और वो पहुंची क्यों नहीं? बड़ी दौड़ भाग की गई थी और बड़े 10 अरब डॉलर के वादे लिए गए थे, वो कहाँ गया? वो सारा प्रोजेक्ट वो कहाँ चला गया? तो ये एक तो ये मामला है। बिलावल जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के राहें जुदा होने के करीब है। तीसरी बात जो है वो आज बड़ा वावेला मचा हुआ है साकिब निसार साहब की एक गुफ्तगू का, जो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के साथ किया। हमारे कुछ दोस्त जिनमें शाकिर अमान साहब हैं, नबील हैं, फराज हैं, वकास भी लाहौर हाई कोर्ट को कवर करते हैं, वकास साहब हैं, तो ये मैं आपको तस्वीर उनकी दिखा रहा हूँ। ये सारे दोस्त जो हैं वो मिले हैं कल उनसे, साकिब निसार साहब से। और इसके अलावा मैं आदिल शाहजेब को भी सुन रहा था, डॉन के जो एंकर हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई और कम बेशी बातें उन्होंने उनसे भी की हैं। गालिबन मेरा ख्याल है कि शायद ये बातें, चूँकि कल रात को अज़म रिशवानी की शादी में शाकिर रवान साहब आए हुए थे तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो शाकिर रवान ने बताया था कि मेरी मुलाकात हुई है और ये खबर मैं सुबह जो है वो ब्रेक करने जा रहा हूँ।
تو ہو سکتا ہے کہ خبر آنے کے بعد پھر عادل شاہ زیب نے ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہو کہ بھئی یہ خبریں چل رہی ہیں، آپ اس کی زیادہ تصدیق کر دیں، تو یہی باتیں انہوں نے دہرا دی ہیں جو کہ ڈان عادل شاہ زیب کے حوالے سے چلا رہا ہے. لیکن کل ہی شاکر روان نے بتایا تھا، جو ہمارے دوست ہیں لاہور ہائی کورٹ سے کور کرتے ہیں عدالتوں کو، بڑے زبردست رپورٹر ہیں لاہور کے، ویسے بہت اچھے 5-6 رپورٹرز ہیں، پھر بہت اچھے رپورٹرز ہیں، کم از کم 5-7 رپورٹرز بہت اچھے ہیں، تو شاکر بھی انہی میں سے ایک ہیں. تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے کل یہ ساری چیزیں خبر تو بنا لی تھی، لیکن صبح انہوں نے بیسیکلی یہ فائل کی ہے، جو آج سب طرف اس کا تہلکہ مچا ہے، اس پر رسپونڈ کیا جا رہا ہے. عطا تارڑ نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی ہے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کو رسپونڈ کیا. اب اس میں ایک نقطے پہ بڑا رولا ڈلا ہوا ہے، نون لیگ اپنی مرضی کا نقطہ اٹھا کے کہ جی جو یہ ہیں کیا کہتے ہیں عمران خان ہیں، یہ صادق اور امین، مکمل صادق اور امین نہیں ہے. یہ میں نے ان سے پوچھا ہے شاکر روان صاحب سے کہ یہ کس پیرائے میں بات ہوئی ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جس طرح سے یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے یہ ویسے نہیں ہے. لیکن 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ثاقب نثار نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کہتے رہے پہلے کہ ہمارا چیف آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے آنے پر نواز شریف ہر جگہ کہتے تھے کہ میرا چیف آ گیا ہے، اور اس سلسلے میں خورشید شاہ کے بیان کا حوالہ دیا جاتا ہے. خورشید شاہ کا یہ جو بیان ہے، جو اس میں انہوں نے وہاں پر قومی اسمبلی میں دیا تھا، تو قومی اسمبلی میں خورشید شاہ صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں چیف ہمارے آ گئے ہیں، ایک ثاقب نثار کے حوالے سے اور ایک آرمی چیف کے حوالے سے، کہ دونوں چیف ہمارے آ گئے ہیں. تو بعد میں پھر کیا ہوا کہ اس چیف کے خلاف انہوں نے یہ اعلانات شروع کر دیا یا مہم شروع کر دی. ثاقب نثار کہتے ہیں کہ اگر ایک فیصلہ چھوڑ دیا جائے، اس فیصلے کے علاوہ ہر فیصلہ تو نون لیگ کے حق میں آیا ہے، تو ایک فیصلہ خلاف آیا تو اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے وہ میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ ثاقب نثار صاحب یہ سمجھتے ہیں. تو نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو نواز شریف نے شور مچایا ہوا تھا پہلے کہ یہ ہمارا چیف ہے، تو آج ان کو کیا ہو گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے جس پر بات ہو رہی ہے کہ جی صادق اور امین ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے 3 نکات آئے تھے، ہم نے اور 62-63 کے حوالے سے 3 پوائنٹس ہمارے سامنے آئے تھے، ان 3 پوائنٹس کو ہم نے دیکھا اور ان 3 پوائنٹس کے حوالے سے ہم نے عمران خان کو صادق اور امین پایا، ہم نے اس کی پوری زندگی پر کامنٹ نہیں کیا. اب اس سے آپ دونوں مطلب نکال سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے اپنی لیگل پوزیشن واضح کی کہ ہمارے سامنے جو پوائنٹس تھے ان پوائنٹس پر وہ صادق اور امین ٹھہرے، لیکن جو پوائنٹس ان کے سامنے نہیں آئے اس پر آپ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے. ظاہر ہے اگر یہ توشہ خانہ کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو، یا وہ ٹیریان والا معاملہ ہے، وہ ہو سکتا ہے ان کے پیش نظر ثاقب نثار کے وہ بات ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ان 3 پوائنٹس میں وہ صادق اور امین قرار پائے اور وہ صادق اور امین تھے. جو پوائنٹس ان کے سامنے نہیں آئے اس پر ظاہر ہے وہ کامنٹ نہیں کر سکتے. تو لیگل ٹرمز میں بیسیکلی ثاقب نثار نے بات کی ہے. ثاقب نثار نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان جو ہے وہ باقی معاملات میں جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے، جو کہ کوٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا عطا تارڑ نے صاحب نے، میں ابھی دیکھ رہا تھا پی کے ایل آئی کے حوالے سے بڑا انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ پی کے ایل آئی کو انہوں نے تباہ کیا اور ہمارا بڑا زبردست انسٹیٹیوٹ تھا. تو اس پر بیسیکلی ثاقب نثار نے یہ کامنٹ کیا، انہوں نے کہا تھا کہ پی کے ایل آئی کی فورنزک رپورٹ کا اگر کوئی جائزہ لے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے. انہوں نے کہا میں پی کے ایل آئی گیا تو، اور وہ کہہ رہے ہیں پی کے ایل آئی کے جو سربراہ ہیں ان کو ایک پیر کے کہنے پر لگایا گیا تھا. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ پی کے ایل آئی گیا تو شہباز شریف کی تصویریں ہر طرف لگی ہوئی تھیں اور رول نمبر سلپس تک میں جو ہے وہ شہباز شریف کی تصویریں، بچوں کی رول نمبر سلپس میں شہباز شریف کی تصویریں چھاپ کر شائع کی جا رہی تھیں، پبلش کی جا رہی تھیں یا ان کو بھیجی جا رہی تھیں اسٹوڈنٹس کو. تو اس حد تک جو ہے وہ چیزیں ہو رہی تھیں. تو اس پر وہ کہتے ہیں میں نے ایکشن لیا جس کی وجہ سے یہ سب لوگ ناراض ہو رہے ہیں. یہاں تک انہوں نے کہا کہ سندھ میں ایک پروجیکٹ جو ہے وہ 1 ارب میں بنایا جا رہا تھا. جب میں سندھ گیا اس پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے 1 ارب کا پروجیکٹ کیسے ہے، تو میری گاڑی کو روک کر مجھے کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ، واپس چلے جائیں. میں نے کہا کہ میں جاؤں گا. یہ صاف پانی کا غالباً پروجیکٹ تھا، پینے کے پانی کا پروجیکٹ تھا. وہ کہتے ہیں وہ پھر پروجیکٹ 10 کروڑ میں مکمل کیا گیا، ثاقب نثار کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کھڑے ہو کر میں نے پانی پیا اور وزیر اعلیٰ سے کہا کہ آپ پئیں، تو انہوں نے معذرت کر لی کہ میری طبی مسائل ہے، میں یہ پانی نہیں پی سکتا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ثاقب نثار صاحب نے کل شیئر کی ہیں، اور کچھ غیر رسمی گفتگو بھی تھی اور کچھ جو ہے وہ آف دی ریکارڈ باتیں بھی تھیں جو شاکر روان صاحب مجھ سے شیئر کر رہے تھے، لیکن وہ چونکہ آف دی ریکارڈ تھیں تو وہ بات بتائی نہیں جا سکتی. لیکن کئی چیزیں جو ہیں انہوں نے وہ کی ہیں. پھر جنرل باجوہ نے چونکہ ان سے کہا تھا کہ جی میں نے عمران خان کو نااہل ہونے سے بچایا، تو اس کی وہ تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جنرل باجوہ سے ملاقات ہوگی تو ان سے میں پوچھوں گا کہ وہ انہوں نے کس پیرے میں یہ بات کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ثاقب نثار کے حوالے سے جو آج ڈسکس ہوتی رہی ہیں. وہ انور مجید کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میں انور مجید جیسے طاقتور آدمی کو, زرداری کا جو رائٹ ہینڈ تھا اس کو میں قانون کے کٹہرے میں لے کر آیا, اور واقعی انور مجید اور ان کا جو بیٹا تھا ان کو انہوں نے گرفتار کرایا تھا ثاقب نثار صاحب نے. اور پھر آپ جانتے ہیں شرجیل میمن یہ اسپتال پہنچ گئے تھے, تو وہاں پر شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ شہد اور زیتون کے تیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے, تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ہوئی ہیں. اب بہرحال آج جو انتظار ہے جس چیز کا, وہ انتظار اس بات کا ہے کہ گورنر کی طرف سے کیا خبر آتی ہے, گورنر خیبر پختونخوا کی طرف سے وہ خط کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا, اور کھلتا ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے. دن ایک ایک کر کے گزرتا جا رہا ہے, وقت کم رہ گیا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور اسی فیصلے کا حوالہ دے کر خط لکھا ہے الیکشن کمیشن نے, اور اس میں لکھا ہوا ہے آخری لائن میں کہ ایپیکس کورٹ کے ڈیسیژن کی روشنی میں ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اور مشاورت کے عمل کا حصہ بنے, ہم بنتے ہیں اور آپ ڈیٹ الیکشن کی دیں. لیکن ابھی تک جو ہے وہ گورنر صاحب مختلف ان کی مصروفیات چل رہی ہیں, وہ میٹنگز چل رہی ہیں, لیکن ابھی تک وہ ڈیٹ نہیں دے رہے. تو دیکھیے خیبر پختونخوا کے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہمارے سامنے آتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.